الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ میرے پیارے ویورز، آج آپ کے سامنے ایک میں بہت ہی پیارا واقعہ لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ بحوث تعالیٰ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ تو چلیے ویورز، میں اس واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ اس واقعہ کا جو ٹائٹل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس واقعہ کا ٹائٹل میں نے یہ رکھا ہے، خواجہ خضر علیہ السلام اور سلطان محمود غزنوی کا دربار۔ تو آئیے میں اس واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دربار سجا تھا اور ان کے دربار میں اللہ کے بہت سارے ولی، غوث، کتب، ابدال موجود تھے۔ ان میں ایک نورانی چہرے والے بھی موجود تھے جن کا چہرہ چمک دھمک رہا تھا اور جدا نظر آ رہا تھا۔ اسی اثناء میں بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کر کے سارے مجمع کو حیرت میں ڈال دیا اور سارے کا سارا مجمع ایسے خاموش ہو گیا کہ جیسے کسی چیز پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کون سا سوال کیا جس سوال پر سب خاموش ہو گئے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ اس سوال پر سارے مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، سب خاموش ہو گئے، سب نے سر نیچے کر لیا، سب سوچ میں پڑ گئے، سب خاموش ہو گئے۔ اسی اثناء میں ایک غریب شخص جو شکل سے، صورت سے، حلیہ سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک غریب شخص ہے، وہ کھڑا ہوا، مؤدبانہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے اجازت دی۔ اجازت ملنے پر غریب شخص گویا ہوا، کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، میں آپ کو خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کراتا ہوں، مگر اس کی کچھ شرائط ہوں گی۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے شخص، تو اپنی شرائط بتا، میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ تو شخص نے کہا، اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، 6 ماہ مجھے دیجیے، 6 ماہ میں میں آپ کو خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کراؤں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، تمہیں میں 6 مہینے دیتا ہوں، تم ان 6 مہینوں میں میری خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرانا۔ تو جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تو وہ غریب شخص کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، آپ کو میری شرط بھی ماننا پڑے گی۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بتاؤ اے شخص تمہاری کیا شرط ہے، میں ماننے کو تیار ہوں۔ تو کہنے لگا میں غریب شخص ہوں، میں نے جو آپ سے 6 ماہ مانگے ہیں یہ میں دریا کے کنارے جا کر چلا کروں گا، وظائف کروں گا، پڑھائی کروں گا، تو وہ کام تب ہوگا۔ تو 6 مہینے جب میں گھر سے غائب رہوں گا تو میری اولاد، میرا خاندان کیسے پلے گا؟ یہ تو بھوکا مار جائے گا۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ تو غریب شخص نے کہا آپ 6 مہینے کا راشن میرے گھر میں ڈال دیجئے تاکہ میرا خاندان پیچھے سے بھوکا نہ مرے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں وزیر کو کہہ دیتا ہوں، وہ آپ کے گھر 6 مہینے کا راشن ڈال دیتا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو غریب شخص نے اجازت چاہی اور اپنے کام کو چل دیا۔ وہ 6 مہینے دریا کے کنارے بیٹھا یا نہیں بیٹھا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ 6 مہینے گزرے، جب 6 مہینے پورے ہوئے تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کو بھیجا جاؤ پتہ کرو اس غریب شخص کا، اس کو بلا کے لاؤ تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ میرے کام کا کیا بنا۔ جس وزیر کو بھیجا گیا وہ وزیر پوچھتے پوچھتے ترتیب کرتے ہوئے اس تک جا پہنچا، اس کو پیغام دیا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ شخص آ گیا، آپ کے حضور پیش ہوا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اے شخص بتا میرے کام کا کیا بنا؟ تو کہنے لگا بادشاہ سلامت، وظائف کچھ اوپر نیچے ہو گئے تو اس وجہ سے کام مکمل نہیں ہو سکا۔ تو خاموش ہو گیا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ تو کہنے لگا مجھے 6 ماہ مزید دیجئے اور میرے گھر وزیر کو بول دیجئے کہ وہ 6 ماہ کا راشن اور ڈال دے۔ وزیر نے ایسے ہی کیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر 6 ماہ کا راشن اس غریب شخص کے گھر بھیج دیا اور اس کو کہا کہ جاؤ تم اب جو باقی کام رہ گیا باقی کام کر کے تو میرا کام مکمل کرو۔ وہ غریب شخص چلا گیا، دریا کے کنارے بیٹھا نہیں بیٹھا کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ 6 ماہ اور پورے ہو گئے، جب پورا سال ہو گیا تو اسی طرح بادشاہ نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ اب تو سال پورا ہو گیا ہے، اس غریب شخص کو بلا کے لے آؤ۔ اسی طرح پھر ڈھونڈا، دیکھا، اس کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پیش کیا۔ تو بادشاہ سلامت نے پوچھا اے غریب شخص بتا میرے کام کا کیا ہوا؟ غریب شخص خاموش ہو گیا۔ جب بادشاہ سلامت نے اپنا جلال دکھایا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت سچی بات بتاؤں میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، سچی بات بتاؤں
میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ تو بادشاہ سلامت اور غصے میں آ گئے اور اپنے وزیروں سے پوچھا، اپنے دربانوں سے پوچھا، اپنے مجلس میں بیٹھے سب لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ جب یہ بات پوچھی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری کابینہ سے، تو ان میں سے ایک وزیر بولا، بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ اجازت ملی۔ کہنے لگا، اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اس شخص کا گلا کاٹ دیا جائے۔ تو بھری محفل میں، بھری مجلس میں ایک نورانی چہرے والے شخص نے کہا کہ اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے وزیر سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ہاں فلاں بن فلاں، تمہارا کیا خیال ہے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں تاکہ یہ بلک بلک کر مرے اور اس کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو جو نورانی چہرے والے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات پر بھی کہا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا۔ اب پھر تیسرے وزیر کی باری آئی تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے ایاز، تم بتاؤ اس جھوٹے شخص کا کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ تو ایاز خان نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی میں سے ایک غریب خاندان 6 مہینے ایک بار اور 6 مہینے دوسری بار راشن کھا گیا تو کیا ہوا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیں۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی تو کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسی اثنا میں وہی نورانی چہرے والے بزرگ پھر بولے کہ اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں ایک سوال ابھرا، ایک خیال آیا کہ یہ نورانی چہرے والا پہلے وزیر کی بات پر بھی کہنے لگا کہ اس وزیر نے ٹھیک کہا۔ دوسرے وزیر نے جو بات کی کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں تاکہ یہ بلک بلک کر مرے، اس کو جھوٹ کی سزا ملے اور اس کو پتہ چلے، تو اس بات پر بھی بزرگ نے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تیسرا وزیر ایاز تھا، ایاز کی بات پر بھی یہ بزرگ کہنے لگے کہ ایاز نے ٹھیک کہا۔ تو یہ سوال الجھا رہا تھا محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کو کہ یہ بزرگ تینوں بار اٹھے، تینوں بار کہا اور تینوں وزیروں کی بات کو کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں الجھن ہوئی تو اس نورانی چہرے والے سے مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کر کہا کہ اے نورانی چہرے والے، مجھے
ایک سوال کا جواب دو کہ پہلے وزیر کی بات پر بھی آپ نے کہا اس نے ٹھیک کہا، دوسرے وزیر کی بات پر بھی آپ نے کہا اس نے ٹھیک کہا، تیسرے وزیر کی بات پر بھی آپ نے کہا اس نے ٹھیک کہا۔ یہ تینوں وزیروں کی الگ الگ بات کو آپ نے کہا کہ تینوں نے ٹھیک کہا۔ اس سوال نے مجھے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ اے نورانی چہرے والے، آپ مجھے بتا دیجئے، اس سوال کا مجھے جواب دیجئے کہ آپ نے ان تینوں وزیروں کی الگ الگ بات کو ٹھیک کیوں کہا اور کس طرح کہا؟ تو بزرگ نورانی چہرے والے پہلے ہی کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جس پہلے وزیر نے کہا کہ اس غریب شخص کا گلا کاٹ دیا جائے، تو میں آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک قصائی خاندان کے شخص کو ایک شخص کو وزیر بنائیں گے تو وہ کوئی سیدھا کام نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے گلے ہی کٹوائے گا۔ کیوں؟ آپ نے قصائی کو وزیر بنا دیا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران ہوئے کہ یہ بات تو مجھے نہیں پتہ تھی۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوسرے سوال کا جواب، دوسرے وزیر کی بات کا جواب، اس پر جو آپ نے کہا کہ اس نے ٹھیک کہا، اس کا بھی جواب دے دیجئے۔ تو جو دوسرا وزیر تھا اس نے کہا اس غریب شخص کو کتوں کے آگے ڈال دیجئے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے۔ تو نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب آپ ایسے شخص کو وزیر بنائیں گے جس کا باپ دادا بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا، تو ظاہری بات ہے اس کے باپ دادا کا تعلق کتے نہلانے اور کتوں کی لڑائی کرانے سے ہی ہے۔ تو اس کے آباء و اجداد نے جو کتوں کا کام کیا، تو اس نے اپنا ضمیر اور اپنے آباء و اجداد کی وہ بات ظاہر کی، وہ خاندان ظاہر کیا۔ اس نے کہا کہ اس غریب شخص کو جھوٹ بولنے کی سزا کتوں کے آگے ڈال دے۔ تو بادشاہ سلامت، جب آپ ایسے شخص کو وزیر بنائیں گے کہ جس کا باپ دادا بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا، ان کی لڑائیاں کراتا تھا، تو یہ وزیر آپ کو ایسے ہی مشورہ دے گا اور ایسی ہی باتیں، کتوں ہی کی باتیں کرے گا۔ تو بادشاہ سلامت سوچ میں پڑ گئے کہ اس کے بارے میں بھی مجھے نہیں علم تھا۔ تو اب باری آئی تیسرے وزیر کی، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نورانی چہرے والے کو کہا کہ اے نورانی چہرے والے، آپ نے تیسرے میرے وزیر کی بات پر بھی کہا کہ اس نے بھی ٹھیک کہا، تو مجھے اس بات کا بھی جواب دے دیجئے کہ جو ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دیجئے، کیا ہوا جو ایک غریب شخص نے جھوٹ بول کر 1 سال آپ کی بادشاہی میں سے اناج کھا لیا، تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ اس نے ٹھیک کہا۔ تو اب بتا دیجئے کہ اس کے کردار پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نورانی چہرے والے نے کہا اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم نہیں کہ یہ ایاز ایک سید زادہ ہے۔ جب نورانی چہرے والے نے یہ بات کہی کہ ایاز سید زادہ ہے،
تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ورطۂ حیرت میں پڑ گئے کہ مجھے آج معلوم پڑا کہ یہ ایک سید زادہ ہے۔ تو آگے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک سید زادہ ہے اور سید زادہ سخی ہوتا ہے، وہ چھوٹی بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا ہے سخاوت کی بات کرتا ہے اور معاف کرنے کی بات کرتا ہے۔ سادات کا تو کام ہی ہے سخاوت کرنا، کہ جیسے کربلا کے مقام پر سادات نے اپنے سارے کنبے کو ذبح کروا دیا ایک دین کی خاطر، اپنے بابا کی خاطر، اپنے نانا کی خاطر۔ تو یہ تو سید زادوں کی ازل سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، سخاوت ان کے گھر کی چیز ہے، سخاوت ان کے گھر کی باندھی ہے۔ تو یہ ایاز نے جو کہا، اس نے سید زادہ ہونے کی دلیل دی کہ سید سخی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب یہ چیزیں سنی اور خاص کر کے جب ایاز کے بارے میں سنا کہ ایاز ایک سید زادہ ہے، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پریشانی کے عالم میں کہا کہ اے نورانی چہرے والے، اس چیز کا بھی مجھے آج پتہ چل رہا ہے کہ ایاز ایک سید زادہ ہے۔ تو اسی طرح جب یہ تینوں باتیں ہوئیں تو بادشاہ سلامت کے ذہن میں ایک خیال آیا، بادشاہ سلامت کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ تینوں وزیروں کی تینوں باتوں پر نورانی چہرے والے نے ہاں کی اور یہ کہا کہ اس نے ٹھیک کہا، تینوں نے ٹھیک کہا، پھر تینوں کا جواب بھی دیا، پھر تینوں کی تشریح بھی کی کہ ان کے اپنے اپنے جو شغل تھے، انہوں نے اپنے اپنے شغل کے مطابق بادشاہ کو مشورہ دیا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو بادشاہ سلامت کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال باقی سوالوں سے بھی جدا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ میں نے غریب شخص کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ کون مجھے خواجہ خضر سے ملاقات کرائے گا، تو یہ غریب نے ڈیوٹی لی تھی، غریب نے جھوٹ بول کر اپنا کام چلایا، میری بات تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو اسی طرح یہ سوال ابھرا کہ بعد پھر اتنے ترتیب کے بعد وہی بات آ گئی کہ خواجہ خضر کا دیدار مجھے کون کرائے گا۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک بات آئی، ساری باتیں ہو گئیں، سارے کام ہو گئے، اتنی تشریح بھی ہو گئی، تو مخاطب ہوئے، اے نورانی چہرے والے، بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ خاموش رہے۔ اسی اثناء میں سید زادہ ایاز صاحب بولے اور کہنے لگے، اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نورانی چہرے والے کون ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نورانی چہرے والے کون ہیں۔ کیوں میں بتاتا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آج میرا پردہ فاش کیا، انہوں نے آج میرا پردہ فاش کیا کہ میں کون ہوں، میں ایک سید زادہ ہوں، میرا کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں سید زادہ ہوں، اس نورانی چہرے والے نے میرا پردہ فاش کیا کہ میں سید زادہ ہوں۔ تو اے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ،
آپ پر میں بھی یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہی وہ ہستی خواجہ خضر علیہ السلام ہیں جن کا آپ نے کہا تھا کہ میں خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، میں نے آپ کو یہ جو واقعہ سنایا، تو اس کے آگے آپ کو میں ایک شعر پڑھ کر سناتا ہوں۔ نہیں مانتا میں کاغذ پر لکھا شجرہ نسب، نہیں مانتا میں کاغذ پر لکھا شجرہ نسب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ گھوڑا اور دوست اعلیٰ نسل کا پالیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ گھوڑا اور دوست اعلیٰ نسل کا پالیے، چونکہ بری نسل کا گھوڑا اور بری نسل کا دوست پالیں گے تو وہ آپ کو نقصان ہی دے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں اس واقعہ کو پھیلا کر خود بھی ثواب حاصل کریں، اور مجھے بھی انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے سے مجھے بھی ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا راجہ مدین۔ اللہ حافظ۔